तेरी जिंदगी च आया नवा साल, तेरी जिंदगी च आया नवा साल। शुक्र खुदा दा कर ले, छड़ पहला वाले सोचते ख्याल। शुक्र खुदा दा कर ले, तेरी जिंदगी च आया नवा साल। शुक्र खुदा दा कर ले। नवी जिंदगी दी हुण कर शुरुआत तू, सबको पुराने पुल पढ़ यसु दी किताब तू। नवी जिंदगी दी हुण कर शुरुआत तू, सबको पुराने पुल पढ़ यसु दी किताब तू। कर देवे गायो तेनू माला माल, शुक्र खुदा दा कर ले, छड़ पहला वाले सोचते ख्याल। शुक्र खुदा दा कर ले, तेरी जिंदगी च आया नवा साल। शुक्र खुदा दा कर ले। गीत नवे गाए अज खुशियां मना तू, रुसे होए पैणा ते परावा कोले जा तू। गीत नवे गाए अज खुशियां मना तू, रुसे होए पैणा ते परावा कोले जा तू। हाथ फड़े खेते लाला गले ना, शुक्र खुदा दा कर ले, छड़ पहला वाले सोचते ख्याल। शुक्र खुदा दा कर ले, तेरी जिंदगी च आया नवा साल। शुक्र खुदा दा कर ले। आखरत अपनी बंदिया सवार ले, बोता वेला यसु दी हुजूरी च गुजार ले। आखरत अपनी बंदिया सवार ले, बोता वेला यसु दी हुजूरी च गुजार ले। तेरे दुखा दियो बन जांदा ढाल, शुक्र खुदा दा कर ले, छड़ पहला वाले सोचते ख्याल। शुक्र खुदा दा कर ले, तेरी जिंदगी च आया नवा साल। शुक्र खुदा दा कर ले। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा का शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से आज फिर मुझे और आपको मौका दिया है कि हम जिंदा खुदा यहोवा का पाक कलाम सुन पाएं। अभी आप खुदा की हम्द व सना सुन रहे थे जिससे आपको बरकत मिली है। अब मौका है कि हम खुदा का पाक कलाम सुने, तो आप बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी से, बड़ी तवज्जो से तिलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तलावत है मुक़द्दस लूका मुसन्निफ की मार्फत इंजील मुक़द्दस, उसका 13वां बाब है और उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत के आखिर तक बड़ी तवज्जो से सुनिए। इस तरह से लिखा हुआ है, फिर उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में
ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈال. یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداون اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو. آمین. میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے عزیز، جو بھی آپ اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، میری طرف سے اور میری منسٹری ٹیم کی طرف سے آپ کو بڑا بڑا نیا سال مبارک ہو. ہیپی نیو ایئر. ہیلیلویا. اس مبارک بادی کے ساتھ ہی میں ایک بہت ہی قابل توجہ غور طلب پیغام آپ کے لیے لایا ہوں نئے سال کے موقع پر، جسے سارا سال میں نے اور آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ پیغام یہ ہے: بڑا قیمتی سال، ویری پریشیس ایئر. ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک میں سنا کہ مسیح نے خود ایک تمثیل کہی کہ کسی آدمی نے اپنے انگوروں کے باغ میں پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا دیا، بڑی توقع کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ کہ انگوروں کے ساتھ ساتھ مجھے انجیر کا میٹھا پھل بھی ملے گا. خیر 3 سال تک لگاتار وہ آتا رہا جب وہ درخت اس لائق تھا کہ وہ پھل دے، لیکن 3 سال جو مالک ہے نا امید خالی لوٹا. لیکن تیسرے سال لوٹنے سے پہلے باغبان سے جس کو مقرر کیا تھا اس نے کچھ خاص بات کی. اس نے کہا بھائی یہ درخت جو میں نے اس لیے لگایا تھا کہ میری مرضی کے مطابق میٹھا پھل دے، تو 1 سال 2 سال اب 3 سال ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پھل نہیں دیتا، میں خوش نہیں ہوں، اس کو کاٹ دو. یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس زمین پر میں کوئی اور پودا لگا سکتا ہوں، کوئی درخت لگا سکتا ہوں جو مجھے پھل دے. اس نے زمین کو بھی روکا ہوا ہے، زمین پر یہ بوجھ بنا ہوا ہے، کاٹو، کاٹ اٹ ڈاؤن. تو باغبان کو بڑا پیار تھا، اس نے بڑی محنت کی تھی، اور اس کو جو باغبان ہوتے پودوں سے بڑا پیار ہو جاتا اس کو. اس نے کہا سار نہیں، میری عرض سنو، 1 سال اور اس پودے کو دے دو، درخت کو دے دو، جتنا ہو سکے گا، جو کچھ چاہیے میں کروں گا، پانی ہو، کھاد ہو، تھالا کھودوں گا، واٹس ایور سر، لیکن 1 سال دے دیں، غصہ نہ کریں، نہ کٹوائیں اس کو. وہ مان گیا. درخت کے لیے تو غصہ تھا، لیکن باغبان بڑا وفادار تھا، اس کی بات مان. اس نے کہا سر جی اس سال اگر یہ پھل لے آیا میری ساری محنت کاوش کے باوجود تو پھر خیر ہے، پھر یہ رہے گا، نہیں کٹے گا. لیکن اگر اس نے 4تھے سال بھی پھل نہ دیا تو پھر خیر نہیں ہے، پھر حادثہ ہے، پھر آفت ہوگی،
پھر کلہاڑا جڑ پر چل جائے گا اور یہ درخت ہمیشہ کے لیے فنش ہو جائے گا، کٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ بھائیوں بہنوں، بڑے درد کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب نیا سال زندگی کا خدا آپ کو دیتا ہے، خوشی کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی ہے؟ ہم تو کیک کاٹ لیتے ہیں، تالی بجا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک دے دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر۔ اوکے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہیپی نیو ایئر کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ خطرے کی گھنٹی بھی بجتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر اس سال یہ پھل دے تو ٹھیک، ورنہ کلہاڑا جڑ پر چل جائے گا۔ کبھی اس کے لیے سوچا؟ آپ تو خوشی مناتے ہیں، نیا سال ملا ہے، نئے کپڑے، نئے فیشن کے کپڑے پہنیں گے، نئے نئے کھانے کھائیں گے، کمیٹیاں ڈالیں گے، پیسے ہوں گے، یہ خریدیں گے، مکان خریدیں گے، نئی کار خریدیں گے، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ بڑے پلان ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، شادی کریں گے، منگنی کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن کبھی سوچا کہ خدا کتنی سوچ سمجھ، کتنے ناپ تول کے ساتھ ایک سال دیتا ہے؟ یہ انجیر کا درخت کون ہے میٹھا؟ یہ پوری قوم اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے درخت۔ اور درخت لگانے والا کون ہے؟ یہ یاوے ہے، یہوہ۔ اور باغبان کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جو اپنے خون سے، اپنے گوشت سے زندگی کو سینچتا ہے، اپنے کلام سے، اپنی حضوری سے، اپنی دوستی سے، اپنی رفاقت سے۔ اوکے، اور اس کے باوجود اگر پھل نہ ہو، خطرہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ سال جو ہم ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، یہ آخری سال ہو؟ لوگ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حادثات ہو رہے ہیں، دنیا کٹ رہی ہے، لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے کس طرح ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور مسیح نے اس تمثیل سے پہلے بات کی تھی کہ اگر تم نے توبہ نہ کی، توبہ کے موافق خدا کو پھل نہ دیا، تو اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں مسیح نے کہا کہ وفات پا جاؤ گے، تمہارا جنازہ ہوگا، نہ 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 نہ، ہلاک ہو گئے۔ جیسے برج گرا کسی پر، 18 لوگ مر گئے، کسی کو لوگوں کو بادشاہ نے قتل ہی کروا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کرونا نے کیا کیا ہے، پاکستان میں فلڈ نے کیا کیا ہے۔ او بھائی، او بہن، سوچو، خدا کا کلہاڑا بھی ہے، خدا محبت بھی ہے، لیکن اس نے کلہاڑا بھی ایک طرف رکھا ہوا ہے۔ جو درخت پھل نہیں لاتا، یوحنا اصطباغی سے پوچھو 3 باب میں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، نو ٹائم، سیکنڈ میں چل سکتا ہے، 5 منٹ میں چل سکتا ہے، کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے۔ اگر درخت نے اچھا پھل نہ دیا، کٹ جائے گا، جلانے کے کام آئے گا۔ پھر کیا حال ہے میرا اور آپ کا؟ تو مسیح نے کہا، اے انسان، یہودیوں، اسرائیلیوں، عبرانیوں، توبہ کرو، توبہ کے موافق خدا کو اچھا پھل دو، راست بازی کا، ایمانداری کا، پاکیزگی کا، راست بازی کا، توبہ کے موافق۔ پھر گلتیوں 5:22-23 میں پولس رسول لکھتے ہیں مسیحوں کو، پاک روح کا پھل یہوہ چاہتا ہے اپنی بادشاہی کے لوگوں میں۔ گناہ نہیں چاہتا، دنیا داری، نفسانیت، جسمانیت، حیوانیت، شیطانی حرکتیں نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے پاک روح کا پاک پھل، لو، جوائے، پیس، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری۔
اور بڑی لسٹ لمبی ہے. فلپیوں 1:11 میں پولوس نے فلپی کے علاقے میں رہنے والے مسیحوں کو لکھا کہ مسیح کے وسیلے راست بازی کے پھلوں سے بھرے رہو، لدے رہو. مسیح کے وسیلے، توبہ کے موافق پھل، پاک روح کا پھل، یسوع مسیح کے وسیلے پھل. اور مسیح نے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے بہت سا پھل لاتی ہے میرے جوہر کے سبب سے، میری فیلوشپ، میری دوستی، میری حضوری کے باعث. یعقوب 3:17-18 میں پہلا ایڈمنسٹریٹر جو مسیح کی کلیسیا کا تھا، اس نے صاف صاف لکھ دیا کہ آسمانی حکمت کا بپتسمہ حاصل کرو خدا سے مسیحو، تاکہ آسمانی حکمت کا پھل تمہیں لگ جائے اور حکمت کے پھل سے لد جاؤ. اور یہ حکمت کا پھل پاک سوچ ہے، ملنساری کی روح ہے، صلح کی طبیعت ہے، حلیمی اور فروتنی کا زندگی کا انداز ہو جاتا ہے ایک ایماندار کے اندر. اور آخری بات رومیو 5:3-4 آیت پڑھے. خدا کے فضل کا پھل مسیحی کی زندگی میں لگے. یہ کیا ہے؟ جب چاروں طرف اندھیرا ہو، آگ کا سامنا ہو، پانی کا سامنا ہو، کوئی بچنے کی راہ نظر نہ آئے، اس وقت طبیعت میں قوت برداشت، تحمل، سہ جانا، اس سے پختگی کا پیدا ہو جانا، زندہ امید خدا میں قائم رہنا ستون کی طرح، یہ خدا کا پھل لگتا ہے جب مصیبت یا دکھ ہو. تو آج یہ جو پیغام دے رہا ہوں، سوچئے یہ 5 قسم کے پھل اس سال زندگی میں لگیں گے. توبہ کے موافق پھل، اچھے، پاک روح کا پھل، یسوع مسیح کا پھل، آسمانی حکمت کا پھل، خدا کے فضل کا پھل، تاکہ خدا خوش ہو اور آپ کو لمبی زندگی دے اپنے جلال کے لیے. اگر نہ ہوا، توبہ نہ کی اور یہ پھل نہ لگے، تو پھر خطرے کی گھنٹی یہ ہے، اس کو کاٹ دو. یہ دنیا کی اس میری زمین پر شخص، عورت، مرد بوجھ بنا ہوا، فنش اٹ. لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. میری دعا ہے خدا باپ آپ کو فضل دے کہ آپ توبہ کریں، نئی زندگی حاصل کریں، مسیح پر ایمان لا کر اس کے لہو سے دھل کے، اور راست بازی اور حکمت کے پھل اور فضل کے پھل، پاک روح کے پھل خدا کو پیش کریں. خدا آپ کو ایسا فضل دے. God bless you اور thank you very very much in Jesus name. Amen and amen.